السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ ایک پولیس اہلکار اپنے یونیفارم میں سرکاری ڈالے میں بیٹھ کر ایک پارلر جاتا ہے۔ پارلر سے لڑکی آتی ہے باہر اور پھر یہ اہلکار اسے ایک فلیٹ پر لے کر جاتا ہے اور وہاں پر جا کر اپنی ہوس بجھاتا ہے۔ یہ سلسلہ ایک دفعہ یا دو دفعہ یا تین دفعہ نہیں ہوا، بلکہ یہ سلسلہ لا تعداد مرتبہ ہوا اور چلتا ہی رہا۔ اب جناب اسی پارلر والی لڑکی نے اس اہلکار کے خلاف ایک پرچہ درج کروایا ہے تھانے میں۔ بتاتی ہے کہ میں پولیس والے کی بیوی کی بہت پرانی جگری سہیلی ہوں۔ وہ میری صرف سہیلی نہیں بلکہ میری بڑی بہن ہے، میں نے اس کو بہن بنایا ہوا ہے۔ یہ اہلکار میرے ساتھ پچھلے 1.5 سال سے حرام عیاشی کر رہا ہے۔ میں مجبوری کی وجہ سے یہ سب کر رہی تھی، اس لیے کچھ کر نہ سکی۔ میرا سوال صرف اتنا ہے، یہ گیم ڈالی کیسے گئی؟ اہلکار نے اس پارلر والی کو پھنسایا کیسے، سیٹ کیسے کیا، رضامند کیسے کیا؟ اور پھر ساتھ میں جب ہم بات کرتے ہیں اس پارلر والی کی، ایک طرف تو یہ کہتی ہے کہ میری بڑی بہن ہے اس کی بیوی، تو پھر بڑی بہن کا گھر ہی کیسے خراب کرتی رہی اور اس کو بتایا کیوں نہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رضامند تھی، اپنی مرضی سے سب کر رہی تھی اور اب مجبوری کا نام دے رہی ہے؟ یا واقعی اس کی مجبوری تھی؟ اور جو مجبوری تھی وہ کیا تھی؟ اس پر آج کے ویلاگ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں بات کروں گی آپ کے ساتھ۔ جہلم میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور تھانہ سول لائن کا ایک کانسٹیبل ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کانسٹیبل کا نام ہے ناصر اقبال۔ ناصر اقبال ایز اے ڈرائیور اسی تھانے میں ڈیوٹی کر رہا ہے۔ ناصر کی بیوی کی سہیلی کا نام ہے نازیہ، جو کہ پارلر والی ہے۔ اب نازیہ کا ایک اپنا پارلر ہے مشین محلہ میں اور یہ اس پارلر کو چلاتی ہے، یہی اس کا روزگار ہے۔ نازیہ ایک انمیرڈ لڑکی ہے۔ اب دونوں سہیلیاں آپس میں بہت پیار محبت سے رہتی ہیں، ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتی ہیں، بات چیت کرتی ہیں، دکھ سکھ کرتی ہیں۔ کون؟ ناصر کی بیوی اور یہاں سے نازیہ۔ ناصر کی بیوی ہے وہ اس کے پارلر پر جا کر کام کرواتی ہے اور اکثر آنا جانا رہتا ہے۔ اسی طرح سے جو نازیہ ہے وہ اس کے گھر بہت زیادہ آتی ہے اور کھانا پینا بھی اکثر اکٹھے ہوتا ہے، فون پر بھی لمبی لمبی سی کالز ہوتی ہیں۔ بات صرف ان دونوں کے درمیان نہیں ہے، بلکہ جو بیوی ہے ناصر کی، اس نے نازیہ کو اپنے شوہر ناصر اقبال کانسٹیبل اس سے ملوایا، بتایا کہ یہ آپ کی مہمان نہیں ہے، یہ آپ کی سالی ہے، یہ میری بہن ہے، تو اس کو ہمیشہ بہنوں کی طرح سے ڈیل کرنا، میں اس کی بہت عزت کرتی ہوں۔ اب یہ سب جب ایک عورت اپنے شوہر کو کہتی ہے نا، تو اس کو اندھا اعتماد ہوتا ہے اس خاتون پر جس کے متعلق، یا اس لڑکی پر جس کے متعلق وہ اپنے شوہر کو اس طرح سے کہہ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اصل میں وہ اپنے دشمن کا انٹروڈکشن اپنے شوہر سے کروا رہی ہے۔ یہ جو سب کچھ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ سب کہنا ہے نازیہ پارلر والی کا۔ ایک دن ناصر اقبال اپنی بیوی کے موبائل سے نازیہ کا نمبر خاموشی کے ساتھ نوٹ کرتا ہے اور اپنے موبائل سے نازیہ کو کال کرتا ہے پہلی مرتبہ۔ جب کال کی تو کال کر کے یہ کہا کہ میں ناصر اقبال بات کر رہا ہوں، آپ کی سہیلی کا شوہر۔ تو میں نے آگے سے کہا کہ جی بھائی، میں نے آپ کی آواز پہچان لی ہے، آخر اتنا پرانا ملنا ملانا ہے، آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے کہ آپ نے اپنے نمبر سے پہلی مرتبہ آج کال کی ہے؟ ناصر نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے سب کچھ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ کافی دن سے آئی نہیں، نظر نہیں آئی، تو میں نے کہا پوچھ لوں سب خیر تو ہے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، پارلر ٹھیک ہے آپ کا؟ تو میں نے کہا کہ سب ٹھیک ہے، بس ذرا مصروفیات تھوڑی زیادہ ہوئی تھی، اس وجہ سے میں چکر نہیں لگا سکی، میں انشاءاللہ پہلی فرصت میں چکر لگاتی ہوں۔ یہ کہہ کر فون بند ہو گیا۔ کافی دن گزر گئے، اس کے بعد پھر سے کال کی ناصر نے اور یہ کہا کہ نازیہ آپ میرے گھر آتی ہیں، میری بیوی کی سہیلی ہیں، میرے لیے آپ قابل احترام ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل ہوگا نا، پارلر پر کوئی آئے تنگ کرے، کوئی ایشو ہو، آپ نے مجھے بتانا ہے، میں پولیس والا ہوں، میری چلتی ہے۔ جس پر نازیہ نے کہا جی بھائی، میں ضرور آپ کو بتاؤں گی، لیکن مجھے کوئی مسئلہ ابھی تک ہوا نہیں ہے، ہوگا ضرور بتاؤں گی۔ اوکے ڈن۔ 2-4 دن کے بعد تیسری کال بھی ناصر اقبال نے پھر سے کی نازیہ کو، پارلر والی کو۔ کہتا ہے نازیہ اب تک شادی کیوں نہیں کی آپ نے؟ شادی تو کر لینی چاہیے تھی، آپ کو اتنی پیاری ہو، خوبصورت ہو اور پھر ایج بھی ہے۔ تو آگے سے میں نے کہا کہ بھائی مجھے کوئی قابل اعتبار یا کوئی ایسا شخص ابھی تک ملا نہیں ہے جس کے ساتھ ساری زندگی گزاری جا سکے، تو جب ملے گا تو میں ضرور کر لوں گی۔ اور باتیں کرتے کرتے
اس نے میرے ساتھ بے تکلفانہ گفتگو شروع کر دی۔ اب وہ بے تکلفانہ گفتگو کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ صبح کب اٹھی تھی، سوئی کب تھی رات میں، آج ناشتہ کیا کیا، آج کے دن کا کیا معمول ہے، اب بتاؤ پارلر کب جاؤ گی۔ تو میں بڑی حیران کہ یہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اور اتنا فرینڈلی ہو کے مجھ سے کیوں بات چیت کر رہے ہیں۔ خیر انہوں نے یہ کام بھی شروع کر دیا۔ میں نے ان کی بیوی کو کبھی بھی یہ سب کچھ نہیں بتایا کہ یہ مجھے باہر سے کال کرتے ہیں، نہ میں نے اس طرح سے کوئی بات ان سے کی یا کوئی ایسا بیہیویئر کیا کہ مجھے لائنیں مار رہا ہے اس کا شوہر۔ میں چھپاتی رہی۔ میں نے کیا کیا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے ان چیزوں کو اگنور کرنا شروع کر دیا۔ یہ کال کرتے میں ریسیو نہ کرتی۔ اب جب یہ سلسلہ چلنے لگ گیا تو ناصر جو ہے وہ لگاتار فون پہ فون، فون پہ فون، فون پہ فون۔ ایک دن اتنی کالز آئیں، آخر میں تنگ آ گئی اور میں نے فون اٹھایا تو آگے سے کہتا ہے کہ میرا تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی۔ میں نے کہا کہ بھائی میں بیزی تھی اور مجھے آپ کی بے تکلفانہ گفتگو بالکل پسند نہیں ہے، میں نے اس لیے نہیں فون اٹھایا۔ آگے سے کہتا ہے کہ اگر آج کے بعد میں تمہیں کروں فون اور تم میرا فون نہ سنو تو یاد رکھنا میں اپنے ملازموں کے ساتھ ڈالے پہ آؤں گا، چھاپا ماروں گا آگے، اور پھر تمہارے پارلر سے چرس کا پرچہ ایک دوں گا کہ یہاں پر منشیات سپلائی ہوتی ہیں، پھر تم ساری زندگی جیل کاٹنا، تھانے کچہریاں کاٹنا۔ آج کے بعد اگر تم نے یہ حرکت کی تو پھر یہ کام ہوگا تمہارے ساتھ۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، مجھ سے باہر اکیلے ملاقات کرو۔ میں نے کہا کہ بھائی میں اکیلے آ کر آپ سے کیوں ملوں، گھر آؤں گی، گھر پر ہی بات کر لینا جو بھی کرنی ہے، ایسی کون سی بات ہے جو آپ کو اکیلے کرنی ہے۔ میں نے اس کو یہ دھمکی لگائی کہ میں آپ کی بیوی کو سب کچھ جا کے بتا دوں گی، پھر آپ کو وہ ٹھیک کر لے گی، میری جان چھوٹ جائے گی۔ تو آگے سے اس نے مجھے کہا کہ وہ میری بیوی ہے، مجھے پتا ہے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اگر تم نے یہ حرکت کی تو یاد رکھنا اس کے بعد تمہارا جو حال کروں گا وہ پوری دنیا بھی دیکھے گی اور جیل کے لیے بھی تیار رہنا۔ میں اور ڈر گئی کہ میری خیر نہیں اگر میں نے اس کی بیوی کو بتا دیا۔ اب ایک دن ناصر نے کیا کیا، سرکاری ڈالے کے اوپر آیا، یونیفارم پہنا ہوا ہے، میرے پارلر کے باہر چکر پہ چکر لگانے شروع کر دیے۔ میری نظر پڑی تو میں بڑی ڈر گئی، پریشان ہوئی کہ آ گیا چھاپا مارنے، اب میری خیر نہیں۔ اور پھر مجھے ڈالے میں بیٹھ کے فون کیا اور کہتا ہے کہ میں ڈالے پر تمہارے پارلر کے باہر چکر لگا رہا ہوں، بتاؤ اندر آؤں چھاپا ماروں یا پھر تم آؤ گی ملاقات کرو گی۔ تو میں نے کہا کہ آپ اندر نہ آنا آپ کی بڑی مہربانی ہے، چھاپا نہ مارنا، میرا روزگار تباہ ہو جائے گا، میں یہاں سے کماتی ہوں اور یہی میرا روزگار ہے، روٹی پانی میرا خراب کر دو گے، بدنام ہو جاؤں گی میں، پلیز چھاپا مت مارنا۔ جس پر مجھے یہ جواب دیا کہ پھر مل لو، تو میں نے کہا ہاں میں مل لوں گی آپ سے۔ اس نے مجھے ایڈریس بھیجا اور میں پھر اس ایڈریس پر گئی۔ جب میں اس ایڈریس پر گئی تو وہاں پر اس نے میرے ساتھ ہنس بجھائی، وہاں سے اٹھی اور واپس آئی جب، تو پھر دوبارہ سے اس نے ایک دفعہ کچھ دنوں کے بعد کال کی مجھے اور کال کر کے کہتا ہے کہ چلو آؤ پھر سے، پھر بلانے لگا۔ میں نے کہا بھائی میں نے نہیں آنا، آپ نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے، گندا کام کیا ہے۔ پھر اس نے کیا کیا، اس نے مجھے میری ایک ویڈیو بھیجی۔ اب اس ویڈیو میں برہنہ ہوں اور یہ میرے ساتھ غلط کام کر رہا ہے۔ حقیقت نے مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا کہ جب پہلی مرتبہ میں اس کو ملنے کے لیے گئی تھی تو وہاں پر اس نے ایک کیمرہ لگایا ہوا تھا جس کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اور جب یہ میرے ساتھ سب کچھ کر رہا تھا تو اس کی ایک ویڈیو بن گئی تھی اور وہ ویڈیو دیکھنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ ویڈیو اس نے مجھے بھیجی اور مجھے کہتا ہے کہ میں یہ ویڈیو جو ہے وائرل کر دوں گا، سب کو بتا دوں گا کہ تم دیکھو میرے ساتھ یہ کام کر رہی ہو، اور پھر نہ رہے گا پارلر، نہ رہے گا گھر بار، اور نہ رہے گی یہ عزت اس معاشرے میں۔ اب بتاؤ آؤ گی؟ میں بلیک میل ہو کر چلی گئی۔ اس نے پھر سے میرے ساتھ پوچھائی۔ اب یہ ایک یا دو دفعہ نہیں، یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ چلنے لگا، لگاتار، شاید مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ کتنی مرتبہ۔ میں نے ڈر کر اس کی بیوی کو نہیں بتایا کہ یہ تو پولیس والا ہے، اپنی بیوی کو تو پیار محبت سے منا ہی لے گا، لیکن مجھے کوئی نہ کوئی نقصان ضرور پہنچا دے گا، میرا کچھ نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک مرتبہ فون پر کہا کہ مجھے 2.5 لاکھ روپے چاہیے، کہیں سے ارینج کر دو ارجنٹلی۔ میں نے کہا میں پارلر چلاتی ہوں، میں کہاں سے آپ کو 2.5 لاکھ روپیہ دوں؟ جس پر اس نے مجھے کہا کہ مجھے اس بات کا نہیں پتا کہاں سے، البتہ مجھے چاہیے تو دو، اور اگر نہیں دو گی، ایک تو تمہارا ویڈیو میرے پاس آلریڈی سیو ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ، پرچے کے لیے تیار ہو جاؤ، جیل کے لیے تیار ہو جاؤ، پوری زندگی تمہاری برباد کر دوں گا، ورنہ 2.5 لاکھ روپے ارینج کرو۔ میں سارا دن سوچتی رہی، پریشان رہی، اور پھر میں نے گھر سے چپکے سے اپنا زیور اٹھا کے جا کے بیچا
اور جو پیسے آئے 2.5 لاکھ روپیہ وہ جا کے اس کانسٹیبل کو دے دیا اور اس سے کہا کہ یہ لو، اب مزید مجھ سے تقاضا نہ کرنا، میں بہت تنگ آ گئی۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر سے اس نے میرے سے پیسوں کا تقاضا کیا کہ مجھے اور پیسے چاہیے۔ میں نے کہا بھائی میں کہاں سے پیسے لا کے تمہیں دوں؟ پچھلی دفعہ بھی جو میں نے پیسے دیے وہ زیور بیچ کے دیے۔ جس دن میرے گھر والوں کو پتا لگے گا کہ زیور نہیں ہے تو اس دن تو میرے ساتھ بہت ہوگی، اور اب تم تو کبھی مجھے بلاتے ہو، بلیک میل کرتے ہی جا رہے ہو۔ میں اتنی تنگ آ گئی، میں نے کہا اب مجھے یہ بلیک میل کرے، اب یہ جا کے لوگوں کو بتائے، میری ویڈیو وائرل کرے، جو مرضی کرے۔ پچھلے 1.5 سال سے میں بلیک میل ہوتی رہی، لیکن اب آ کے میں تنگ آ چکی تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک کمپلین کرواتی ہوں۔ میں تھانہ سٹی جہلم گئی، جا کے سب کچھ بتایا اور انہوں نے ایک FIR کی کاٹی جس میں نامزد ملزم ناصر اقبال پولیس اہلکار اور اس کی مدعیہ بنی میں خود نازیہ۔ یہ FIR 20 ستمبر کو درج کی گئی۔ اب ظاہر ہے جب پرچہ کٹتا ہے تو اس پر ہوتا ہے کام، اور جب اس پر کام ہوتا ہے تو پھر ملزم کو پکڑا جاتا ہے۔ اب ناصر اقبال گرفتار ہوا ہے یا نہیں یہ بات تو پولیس بتائے گی، لیکن اب تک ایسی کوئی خبر پولیس کی طرف سے گرفتاری کی نہیں آئی۔ یہاں تک ہے یہ کیس اب تک، اور اب یہ کیس کدھر کو جاتا ہے، کتنی دیر میں سالو ہوتا ہے، یہ ایک الگ قصہ ہے۔ میں ہمیشہ اپنے ہر ویلاگ میں اپنی ذاتی رائے آپ کو دیتی ہوں، تو اس خبر پر اور اس ویلاگ پر جو میری ذاتی رائے ہے، جو میرا تجربہ ہے، دیکھیں میری بات سنیں، جس کام کو انسان نے کرنا ہے نا اس کے لیے اس نے راستے، وسیلے، بہانے بنا لینے۔ جس نے جو کام نہیں کرنا اس نے اس کے لیے ایفرٹ ہی کوئی نہیں کرنی۔ اب اس لڑکی کی جب ہم بات کرتے ہیں نازیہ کی، تو نازیہ جب پہلی مرتبہ گئی تھی چھاپے کے ڈر سے کہ یہ میرے پہ پرچہ کٹا دے گا، مان لیتے ہیں وقتی طور پہ کہ نازیہ بلیک میل ہو کے چلی گئی، لیکن ہر مرتبہ نازیہ بلیک میل ہو کر کیسے جاتی رہی؟ اس کے بعد اگر یہ پرچے اور تھانے سے ڈرتی تھی تو پھر کیا یہ اس کی بیوی کو چپکے سے نہیں بتا سکتی تھی کہ یہ مسئلہ بن رہا ہے، ناصر صاحب یہ کام کر رہے ہیں آپ کے شوہر؟ بتا سکتی تھی، جبکہ جگری سہیلیاں تھی، پرانی سہیلیاں تھی، آنے جانے تھے گھروں میں، کون سا اجنبی تھی؟ آپ جب جاتی تھی اس سے ملاقات کرنے کے لیے، اس کے ایڈریس پر خود جاتی تھی نا، آپ چپکے سے اس کی بیوی کو بتا دیتی کہ آج مجھے پھر بلایا ہے اس جگہ پر، تو تم اوپر سے آ جانا تاکہ میرا نام بھی نہ لگے۔ لیکن نہیں، آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے کسی کو بھی نہیں بتایا اور جا کے آپ نے وہاں پر یہ کچھ کیا، اور پھر آپ کی ویڈیو بھی بن گئی۔ آپ کنٹینیوسلی زیادہ کے 1.5 سال کے بعد، کوئی 2 سال کو، 1.5 سال کو، 3 سال کو، 6 مہینے بعد یہ پرچہ خواتین کٹا دیتی ہیں کہ میرے ساتھ تو ہو گئی، اس نے مجھے استعمال کر لیا، یہ گندا آدمی تھا، یہ ایسا تھا، یہ ویسا تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، ظاہر ہے قانون کے مطابق پرچہ تو کٹے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عورت 1.5 سال کیسے بلیک میل ہو کے یہ کام کرتی ہے، پیسے بھی دیتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے معاشرے کا، اس ویلاگ یا اس نازیہ کی بات نہیں کر رہی، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں خصوصی طور پر وہ خواتین جو پولیس والوں سے بہت زیادہ امپریس ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں پولیس والا ہے، مدد کرے گا، کہیں پھنس جائیں گے تو فوراً آ جائے گا، بات چیت بھی سنے گا، اور کوئی پرابلم ہوگا تو حل بھی کر دے گا، آخر کو پولیس والا ہے۔ یہ جہاں پہ عورت امپریس ہوتی ہے نا، وہی ٹائم ہوتا ہے جب وہ بک رہی ہوتی ہے، آدمی اسی ٹائم اس کو کیش کرتا ہے۔ ہمیشہ میری بات یاد رکھیے گا، لکھ کے اپنے پاس رکھنے، جو آپ کی جیب میں پیسے ہیں نا وہ آپ کے ہیں، جو آپ نے کمائے ہیں۔ جو کسی کی جیب میں پیسے ہیں وہ اس کے ہیں، وہ آپ کے نہیں ہیں۔ وہ جو وردی ہے وہ اس کی ہے، اس کا اختیار ہے۔ آپ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ اس کی وردی یا اس کی چیزوں سے فائدہ وہ آپ کو دے گا؟ کبھی بھی نہیں دے گا، اور اگر وہ اتنا اچھا ہوتا تو یہ غلط کام ہی نہ کرتا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ سرکاری ڈالے اس لیے نہیں بنے کہ آپ لوگوں کے پالروں کے باہر جا کے ان کو ڈراوے دیں کہ میں چھاپا ماروں گا۔ یہ ڈالا ملزمان کو پکڑنے کے لیے، امن و امان قائم کرنے کے لیے ریاست نے اہلکاروں کو تھانوں میں دیا، اس لیے نہیں کہ آپ لوگوں کو بلیک میل کریں اور پھر ان کو اپنے ساتھ غلط کام کرنے پر مجبور کریں۔ تو غلطی مجھے دونوں سائیڈوں سے لگتی ہے۔ ایک تو اس کو سسپینڈ نہیں، ڈسمس فرام سروس ہونا چاہیے۔ لڑکی کہتی ہے کہ 2.5 لاکھ روپیہ دیا، اگر اس کے پراپر ایویڈنس موجود ہیں دینے کے یا صرف محض الزام ہے، اگر پراپر ایویڈنس ہیں تو اس کی ریکوری بھی لڑکی کو کرا کے دینی چاہیے، اور پھر اس لڑکی کو بھی اللہ ہدایت دے۔ شکریہ۔